بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک اہم عبادت اور اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بس آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ مسئلہ: قربانی کس پر واجب ہے؟ جس مرد یا عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی رقم یا تجارت کا مال ہو، یا ضرورت سے زائد مکانات، گھریلو سامان وغیرہ ہوں، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3242۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں: اونٹ، اونٹنی کی عمر 5 سال، گائے، بھینس، پاڑا، بیل کی عمر 2 سال، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، مینڈھا کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ دمبا یا بھیڑ 6 مہینے کا ہونے کے بعد 1 سال کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ وہ 4 طرح کے جانور جو قربانی کے لائق نہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن عیب والے جانور سے بچا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 عیبوں سے: ایک ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہو، دوسرا وہ جس کی ایک آنکھ بالکل خراب ہو گئی ہو اور اس کی خرابی بالکل واضح ہو، تیسرے وہ جو بہت بیمار ہو، اور چوتھے وہ جو ایسا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1757۔ اسی طرح جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا کھول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر کسی جانور کو پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح جس جانور کی آنکھ کی روشنی بالکل نہ ہو، یعنی اندھا ہو گیا ہو یا اکثر روشنی چلی گئی ہو، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ اور جس جانور کی دم کا تھوڑا حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر دم کا اکثر حصہ کٹ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جو جانور لنگڑا کر چلتا ہے اور 3 ہی پاؤں زمین پر رکھتا ہے اور چوتھا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر سہارا دے کر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ فتاوی ہندیہ۔ بعض لوگ زندگی میں ایک مرتبہ قربانی کرنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ کسی سال اپنے نام سے، کسی سال بیوی کے نام سے، کسی سال والد کے نام سے، تو کسی سال بچے کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے۔ ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں اگر بیوی، بیٹا، بیٹی، والد، والدہ، بھائی، بہن سب صاحب نصاب ہوں تو سب پر قربانی واجب ہے۔ کسی ایک کے نام سے قربانی کرنے سے سب کا واجب ادا نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل نصرت انسانیت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔